بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ بیان چل رہا ہے نماز کے شرائط کا، نماز کے شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے طہارت، اور طہارت کے بیان میں استنجے کا بیان گزر چکا ہے، اب وضو کا بیان چل رہا ہے۔ پورے طور سے وضو کا طریقہ کل بیان کر دیا گیا، مختصر انداز میں انشاءاللہ عز و جل آج بھی بیان کر دیا جائے گا۔ طہارت نماز کی سب سے پہلی شرط ہے، اور طہارت ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس کو ایمان کی دلیل بھی کہا گیا ہے اور نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ اور طہارت میں استنجا مکمل کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا اور تمام نجاستوں کو دور کرنا، پاکی حاصل کرنا، ناپاکیوں کو اپنے بدن سے دور کر دینا۔ نماز کے لیے طہارت اتنی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ وضو کا بیان چل رہا ہے۔ وضو، جب انسان وضو کرتا ہے تو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جو اعضائے وضو، جو عضو اعضائے وضو سے وہ دھوتا چلا جاتا ہے، اس کے گناہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ اس نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکل گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی منہ کے گناہ نکل گئے، ناک میں پانی ڈالا ناک کے گناہ نکل گئے۔ جو اعضائے وضو ہیں ان کے گناہ نکلتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ روز محشر میں جو وضو کرنے والے حضرات ہیں ان کے اعضائے وضو کی بنا پر چمکتے ہوں گے۔ اب ان میں چمک جتنا زیادہ جو وضو کرے گا اتنی زیادہ اس کے اعضاء کی چمک ہوگی۔ یہ خود کے اوپر ہے کہ وہ اس چمک کو کتنا بڑھا لے۔ اور وضو کامل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کامل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے، کہ جس سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص وضو کامل کرتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض، یعنی وضو میں جو فرض ہیں وہ 4 ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہیں منہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اور اس میں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی دھونا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس عضو پر صحیح طریقے سے پانی بہہ جانا۔ صرف تر کر لینا، گیلا کر لینا، تر ہاتھ پھیر لینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ کم از کم 2 بوند پانی ہر حصے پر بہہ جانا شرط ہے۔ اس سے کم میں بات قطعا نہیں بن سکتی ہے۔ تو دھونا جہاں بھی لفظ بولا جائے گا اس کا مقصد ہوگا اچھے طریقے سے وہاں پر پانی بہا لینا۔ اور پانی بہنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی سخت چیز ہے کہ جس کی بنا پر جلد پر پانی نہیں بہہ رہا ہے تو اس کو ہٹانا پہلے فرض ہے، اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ عز و جل آگے کیا جائے گا۔
تو دیکھیے پہلا فرض ہے منہ دھونا. کتنا منہ دھونا؟ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے سر کے بال جمتے ہیں، بالوں کی جڑ سے لے کر کے ٹھوڑی تک، بالوں کی انتہا سے لے کر کے جو جڑ ہے بالوں کی، وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی تک، یہ ہو گیا چہرے کی لمبائی میں دھونا. اور چوڑائی میں دھونا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی ادھر کی کنپٹی سے ادھر کی کنپٹی تک، یہ ہو گیا عرض میں. اور بالوں کی جڑ سے لے کر کے ٹھوڑی تک، یہ ہو گیا طول میں. اتنا دھونا لازم ہے چہرے کا. منہ دھونے کا مطلب یہ. اب اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہو جاتا ہے. بالوں کی جڑ تک دھونا فرض ہے، نیچے ٹھوڑی تک دھونا فرض ہے، ادھر کی کان کے لو سے ادھر کی کان کی لو تک سب میں دھونا، یعنی پانی بہنا فرض ہے. مونچھوں اور بھووں، یہ جو ہماری بھوں ہیں، ہماری مونچھیں ہیں، ان میں یا گھنے بال ہوں داڑھی کے یا چھیدے بال ہوں، اس کے طریقے الگ الگ ہیں، گھنے کے اور چھیدے کے. لیکن جتنے بال چہرے کے دائرے میں ہیں ان کا دھونا سب کا لازم ہے، سب پر پانی بہنا ہے. اس میں فرق کیا ہوگا؟ جیسے کہ گھنی داڑھی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے آدمی یوں کر کے، یعنی پیچھے گلے کی طرف کو ہاتھ سے دبائے، اور جتنے بال اس کے چہرے کی حد میں آتے ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے. اور پھر خلال کر لینا چاہیے، جیسے کل خلال کا طریقہ سمجھایا تھا. اور بال چھیدے ہیں تو پھر اس کے لیے اتنا دھونا لازم ہے کہ سارے بال، اندر کی کھال، سب پر پانی بہانا شرط ہے، یہ لازم ہے. یعنی گھنے بال جتنے چہرے کی حد میں آ رہے ہیں سب پر پانی بہانا ضروری ہے، اور جو چھیدے بال ہیں ان میں اندر تک کے بالوں میں بھی پانی بہانا ضروری ہے، یہ لازم ہے. یہ ہو گیا چہرے کا دھونا. اس کے بعد کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا. کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کا مطلب ہوتا ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہے، یعنی انگلیوں کے سرے سے لے کر، پوروں کے سرے سے لے کر کے کوہنی سے اوپر تک، مع کوہنی، یہ کوہنی اس میں شامل ہے، کوہنی سے اوپر تک، سائیڈوں میں، کناروں میں، انگلیوں کی گھائیوں میں، ناخنوں کی جڑوں میں، ہر جگہ، ہر حصے پر، ابھرے ہوئے حصے پر بھی، سائیڈوں کے حصے پر بھی، ہر حصے پر پانی بہانا لازم ہے. اس کے بعد آئے گا سر کا مسح. تو جو مسح فرض ہے سر کا، احناف کے نزدیک وہ چوتھائی مسح فرض ہے. چوتھائی مسح یعنی سر کا چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے، اور پورے سر کا مسح سنت ہے. پورے سر کا مسح سنت ہے. مسح کا طریقہ کل بیان کر دیا گیا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کی یہ جو انگلیاں ہیں، آگے یہ چھوٹی انگلی کی طرف سے 3 انگلیاں، ان کو ملا لیا جائے، اور یہ جو آگے کی سرے والی انگلیاں ہیں 2 انگوٹھے کے قریب والی، ان کو کھڑا کر لیے بچا لیا جائے، انگوٹھوں کو بھی بچا لیا جائے، اور ان انگلیوں کو، یہ بیچ والی جو انگلی ہے یہاں سرے پر رکھی جائے، بالوں کی جڑ پر، اور اسی طرح ایسے لے جایا جائے گا کہ ہتھیلی سر پر نہ لگے. انگلیوں سے مسح کیا جائے گا پورے طور سے، پیچھے تک پہنچ گئے، پھر یہاں سے ہتھیلی سے مسح سائیڈوں کا کیا جائے گا. اس کے بعد اب بچتے ہیں ہمارے انگوٹھے، انگوٹھوں کو یہاں پھیرا جائے گا، ان انگلیوں کو کان کے اندر کے جو حلقے ہیں ان میں پھیر لیا جائے گا، مسح کر لیا جائے گا. اور جو ہماری کنکی انگلیاں ہیں، یہ چھوٹی والی چھنگلیاں، اس کو کانوں کے سوراخ میں ڈال لیا جائے گا، یہ مستحب ہے. اور یہ جو پیچھے کا حصہ ہے ہاتھ کا ہمارا، اس کو یوں کر کے گدی پر، یعنی کہ سائیڈوں میں نہیں، گلے پر نہیں، صرف گدی پر پھیر لیا جائے، یہ ایک مستحب عمل ہے. یہ مسح ہو گیا. اس کے بعد میں آتا ہے پاؤں دھونا. اور پاؤں کہاں تک دھوئے جائیں گے؟ ٹخنوں تک. یعنی جو پیر، جیسے ہاتھ کا گٹا ہوتا ہے ہڈی، ایسے ہی پیر کا بھی گٹا ہوتا ہے جسے ٹخنا بولا جاتا ہے، جو اوپر کی ہڈی ہوتی ہے بڑی والی، مع اس کے دھونا شرط ہے، اس سے اوپر تک پانی بہایا جائے گا. اور پیر میں بھی وہی احتیاط رکھی جائے گی. انگلیوں کے ناخن، ان کے انگلیوں کے نیچے کا حصہ، نیچے کے جوڑ کا ایریا، انگلیوں کی گھائیاں، سائیڈیں، پیچھے کا حصہ جسے ہم ایڑی بولتے ہیں، سب پر پانی بہنا شرط ہے. اور پیروں میں خلال کرنا ضروری ہے.
خلال کا مطلب ہو گیا کہ جو ہماری چھوٹی انگلی ہے چھنگولیا، اس انگلی کو انگلیوں کے کھانچے میں ڈالا جائے گا اور خلال کر کے پانی بہایا جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے انگوٹھے کی طرف کو، بائیں پیر کی انگوٹھے سے شروع کریں گے چھوٹی انگلی کی طرف۔ یہ 4 فرض ہو گئے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ 4 فرض: چہرے کا دھونا، پورے چہرے کا، یعنی بالوں کی جڑ سے ٹھوڑی تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، اتنے چہرے کا دھونا۔ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی انگلی کے سروں سے لے کر کے مع کونیوں کے ہاتھ دھونا، دوسرا فرض۔ اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہو گئے۔ اب پورا طریقہ وضو کا اس طرح مختصر انداز میں، کیونکہ پہلے کل سمجھا دیا گیا ہے، مختصر انداز میں تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس طرح سمجھ لیں کہ اس میں فرائض بھی اور سنتیں بھی، کچھ مستحبات بھی بیان ہو جائیں گے۔ پورا طریقہ اس طرح ہے: وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ شریف پہلے پڑھ لے، داہنے ہاتھ سے دھونا شروع کرے، پہلے دایاں ہاتھ، داہنا ہاتھ دھوئے یعنی سیدھا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے۔ دھونے کا مطلب وہی کہ اچھے طریقے سے پانی بہا لیا جائے۔ اور اس کے بعد جب ہاتھوں کو دھو لیا گیا، پہلے بسم اللہ شریف پڑھا، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو دھویا، داہنے ہاتھ سے شروع کیا گیا۔ اس کے بعد مسواک کی جائے گی۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ مسواک کی جائے گی یعنی کہ خوشبودار لکڑی نہ ہو، پھول کی لکڑی نہ ہو، کڑوی لکڑی ہو، نیم کی ہو، زیتون کی ہو، یا کہ پیلو کی لکڑی ہو۔ اور مسواک جو ہماری چھنگولیاں ہوتی ہے، چھوٹی انگلی، اس کی برابر موٹی ہو، 1 بالشت یعنی 1 بلانگ جو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے، اتنی لمبائی ہونی چاہیے مسواک کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے اگرچہ کم ہو لیکن بہت زیادہ چھوٹی نہ ہو کہ پکڑ میں نہ آئے، لیکن اس سے لمبی نہ ہو 1 بالشت سے، کیونکہ اگر مسواک 1 بالشت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک کی جائے گی۔ مسواک کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے ہوگی، بیچ کی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر کے سرے پر ہوں گی، اوپر ہوں گی مسواک کے، اور انگوٹھا مسواک کے سائیڈ میں سرے پر ہوگا۔ پوری مٹھی بند کر کے ایسے مسواک کو نہیں پکڑنا ہے، اور مسواک کو سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے۔ دانتوں میں جو ہم مسواک کریں گے تو سیدھی جانب سے، داہنی جانب سے، سیدھی سائیڈ سے مسواک شروع کی جائے گی، اوپر کے دانتوں میں، اور پھر بائیں جانب میں اوپر کے دانتوں میں، اس کے بعد سیدھی طرف نیچے کے دانتوں میں، اور اس کے بعد بائیں طرف نیچے کے دانتوں میں۔ اس طرح سے مسواک کو کرنا ہے۔ اور اگر مسواک نہیں ہے تو اپنی جو یہ سیدھی، یہ پہلی انگلی جسے ہم لوگ شہادت کی انگلی بھی بولتے ہیں، مشہور ہے یہ، اس انگلی سے ہی اس طرح رگڑ لیا جائے اچھے طریقے سے، منہ کو صاف کر لیا جائے اور کلی کی جائے 3 مرتبہ۔ کلی کرنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ دانتوں کے داڑوں کے حلقوں میں، ہڈیوں پر، حلق کی یہ گالوں کی کھال میں، چاروں طرف، جیب یعنی زبان، تالو، پورے منہ کا اندر کا حصہ، حتیٰ کہ حلق تک سب میں پانی پہنچ جائے۔ کلی ایسے کرنی ہے، ایسے نہیں کہ صرف تھوڑا سا پانی منہ میں لیا اور اس کو باہر نکال دیا، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور کلی میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تھوک، خکار، گھن والی چیزیں کعبہ شریف کی طرف کو نہیں ڈالنا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلے ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ میں پانی لیں گے، سیدھے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں، اور اس سے جو ہے ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ نرم ہڈی تک، یعنی نرم گوشت بھی بولا جاتا ہے، وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں۔ ناک کے اندر کوئی سخت چیز جمی ہوئی ہے اس کو باہر نکالیں اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھونے کا انداز یہ ہے کہ پانی کو جھپک کے زور سے نہ ماریں، چھپ چھپ نہ کریں، بلکہ پانی کو اس طرح پھیلا کر کے ڈالیں کہ پورے چہرے پر پانی بہہ جانا چاہیے، یعنی کہ بالوں کی جڑ سے لے کر، پیشانی سے لے کر تھوڑی تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک۔ اس میں خیال رکھنا ہے کہ آنکھوں کو اتنی زور سے بند نہ کیا جائے کہ آنکھوں کے جو حلقے ہیں یا پلک ہے، پلکوں کے کنارے ہیں، ان میں پانی نہ بہے، ایسے بند نہ کیا جائے گا۔ آنکھوں کو کھولا بھی نہیں جائے گا، لیکن اتنے نرم انداز میں بند کیا جائے گا کہ پانی آنکھوں کے پورے حصے میں، حلقوں میں بہہ جائے۔
اندر آنکھوں میں پانی بہانا نہیں ہے، بلکہ جو کنارے ہوتے ہیں، سائڈیں ہوتی ہیں، پلک ہوتے ہیں، ان سب میں پانی بہہ جائے، اس طریقے سے چہرے پر پانی بہایا جائے۔ اس کے بعد کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے، اس میں وہی خیال رکھنا ہے، انگلیوں کے جو یہ بیچ کی گھائیاں ہیں جنہیں کھانچا بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ان کو ناخنوں پر، اوپر نیچے کے حصے پر، جوڑ پر، اور پورے ہاتھ کی جو ہماری کلائی ہے، بازو ہے، اس کی سائیڈیں، اوپر نیچے کا حصہ، کوہنی آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے پورے طرح سے پانی بہہ جائے۔ پہلے داہنا ہاتھ دھونا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد بایاں ہاتھ دھونا ہے، یعنی پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا پانی سیدھے ہاتھ میں لیں اور آدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈال دیں، اور اسی طریقے سے حلقہ بنائیں اور سر کا مسح کر لیں، پورے سر کا مسح، جیسے ابھی مسح کا طریقہ سمجھایا گیا، اسی طریقے سے مسح کر لیں۔ اور مسح کرنے کے بعد ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھو لیں، اپنے پیروں کو دھو لیں، اور دھونے کا انداز وہی ہونا چاہیے کہ جو اس میں مواضع احتیاط ہیں، یعنی کہ بیچ کا حصہ، اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، ناخن، انگلیوں کے جوڑ، ان کی گھائیاں، سب میں پیچھے ایڑی، پورے حصے پر، یعنی انگلیوں کے سرے سے لے کر کے ٹخنوں کے اوپر تک سب میں پانی بہہ جائے۔ 3 مرتبہ ایسے دھونا ہے، پہلے داہنا ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد پہلے داہنا پاؤں دھونا ہے، اس کے بعد بایاں پاؤں دھونا ہے، اور دھونے میں داہنے ہاتھ سے پیر کو نہیں رگڑنا یا مسلنا ہے، بلکہ بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی پیر کو نہیں دھونا ہے، صرف ایک ہاتھ سے دھونا ہے، الٹے ہاتھ سے پیر کو دھونا ہے۔ انگلیوں کے اندر خلال کرنا ہے، جیسا ابھی سمجھایا گیا کہ چھوٹی انگلی کی طرف سے شروع کرنا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کی گھائیوں میں، انگلیوں کی کھانچوں میں ڈال کر چھوٹی انگلی سے پیر کی شروع کرنا ہے انگوٹھے تک، اور پھر بائیں پاؤں کی انگوٹھے کی طرف سے شروع کرنا ہے چھوٹی انگلی کی طرف تک، اس طرح سے انگلیوں میں خلال کر لینا ہے۔ وضو سے پہلے احتیاط یہ کرنا ہے کہ جس برتن میں پانی ہے وضو کا، لوٹے وغیرہ میں، اس میں ہمارا سوکھا ہاتھ یعنی حدث کی حالت میں ہاتھ نہ پڑے۔ اگر پڑ گیا، انگلی پڑ گئی، ناخن تک پڑ گیا، تو وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، استعمال کے قابل نہیں رہا۔ خود تو پاک ہے لیکن وہ پاک نہیں کر سکتا، طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، یعنی اگر وہ ہمارے جسم پر لگ جائے گا یا کپڑے پر تو ہمارا کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر سے پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا ضروری خیال رکھنا ہے۔ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں سنتیں بھی، بہت سے مستحبات بھی، فرائض بھی بیان ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی وضو سے ہم فارغ ہوں گے، جیسے ہی وضو سے ہم فارغ ہوں تو وضو پورا کرنے کے بعد، جیسے ہی وضو پورا کیا، اس کے بعد یہ پڑھ لینا چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، فوراً پڑھ لینا چاہیے۔ اور جو بچا ہوا پانی ہے یا بچا ہوا نہیں بھی ہے، یعنی کہ جیسے آج کل ٹنکیوں کا رواج ہے، لوٹا ہے تو اس میں تو بچا ہوا ہوگا برتن میں، لیکن آج کل تو جیسے ٹونٹیوں کا رواج ہے کہ نل لگے ہوئے ہیں، تو اس میں بچا ہوا پانی کہاں سے آیا؟ تو اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس کو کھڑے ہو کر کے پی لیں کہ اس میں شفا ہے، اور کھڑے ہو کر ہی پینا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے یہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھ لینا ہے، اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھ لینا ہے۔ اور کلمہ شہادت پڑھنا ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، سورہ انا انزلنا پڑھیں، اور سب کچھ نہیں بھی پڑھ پائے یا دعا یاد نہیں ہو رہی ہے تو کلمہ شہادت ضرور پڑھ لینا چاہیے، یعنی کہ وضو سے فارغ ہوئے اور فوراً جو ہے کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے، اس میں بڑا ثواب ہے، اس کی بہت فضیلت بھی ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو بلا ضرورت پوچھے نہ، صاف نہ کرے، اور صاف یہ جو ہے کپڑوں پر پانی کے قطرے نہ ٹپکیں، مسجد کے اندر نہ ٹپکیں، اس حد تک صاف کیا جائے کہ اس کی تری جسم پر، اعضائے وضو پر باقی رہنی چاہیے، جو پانی ہم نے وضو میں بہایا ہے، پوری طریقے سے سوکھنا نہیں چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اب دیکھیے
وہ چیزیں کہ جو وضو میں مکروہ ہیں، یعنی کہ فرائض بیان کر دیے گئے، سنت طریقے میں بیان ہو گئی ہیں سنتیں، یعنی کہ بیٹھ کر وضو کرنا ہے، سیدھے طرف سے شروع کرنا ہے، 3 مرتبہ ہر عضو پر پانی بہانا ہے، مسواک کرنا ہے، یہ سب چیزیں سنت ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے سب کے لیے لازم ہے۔ اور جب سنت کو سنت کے طریقے سے ہم ادا کریں گے، یا کسی بھی عمل کو اس کے پورے احکام کے طور سے عمل کریں گے، تو تبھی اس میں ثواب ملتا ہے، اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور مستحبات جو وضو کے مستحب ہیں وہ یہی ہیں کہ جیسے بیان کیا گیا اسی طرح سے دھوئیں، 2 اعضاء کے بیچ میں بہت زیادہ دھونے میں دیری نہ کریں، اور مسح شروع کریں تو وہ بھی داہنے ہاتھ سے کریں، دوسری اور چیزیں دھونی ہیں وہ بھی سب داہنے ہاتھ سے دھوئیں، اونچی جگہ بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا یہ بھی مستحب ہے، اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیر لینا یہ بھی مستحب ہے، خصوصاً جاڑوں میں ایسا کر لینا چاہیے لازمی، یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ اور کپڑوں کو وضو کے قطروں سے بچانا یہ مستحب، بہت سی جگہ پر جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ وضو کی چھیٹ جو ہے وہ کپڑے پر چلی گئی تو کپڑا ناپاک ہو گیا اور اب نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کپڑوں کو اس پانی سے بچانا مستحب ہے۔ ان چیزوں کو ایسا نہیں ہے کہ انسان فرض سمجھ لے یا واجب سمجھ لے، مستحب ہے، کرے گا تو اس کا ثواب پائے گا، اچھی بات ہے، اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ برتن مٹی کا ہونا، تانبے وغیرہ کا ہونا، اس میں کوئی حرج ہے نہیں، بہت سی جگہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تانبے کے برتن میں وضو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، تانبے کے برتن میں کوئی سا بھی برتن ہو، برتن پاک ہونا چاہیے، اس میں وضو ہو جائے گا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو طریقہ بتا دیا گیا اس میں ساری چیزیں بیان ہو گئی، اب ہمیں سمجھ لینا ہے وضو کے مکروہات۔ وضو جن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ کا مطلب ہے کہ وضو کی فضیلت، وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یعنی عورت نے غسل کیا یا کسی عورت نے وضو کیا اور اس سے وہ پانی بچ گیا برتن میں، اسی پانی سے نیا پانی نہ لے کر وضو کر لینا، یہ مکروہ ہے۔ وضو کے لیے نجس جگہ یعنی ناپاک جگہ بیٹھنا کہ اسے نیچے پانی گرتا ہے، اس کی چھینٹیں اوپر آتی ہیں۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر وضو نہیں ہو سکتا، یعنی مکروہ ہے، وضو ادا ہو جائے گا، شرط ادا ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگا، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، جب اعضائے وضو دھوتے ہیں تو ہمارے اعضاء سے لوٹے میں، برتن میں، وضو کا جس میں پانی رکھا ہوا اس میں قطرے ٹپکانا، یہ سب مکروہ ہے۔ پانی میں کھکار یا دوسری گھن کی چیزیں ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوکنا، کھکار ڈالنا، ناک صاف کرنا کعبے کی طرف کو، یہ مکروہ ہے۔ وضو میں بے ضرورت یعنی کہ بڑی ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر شرعی دنیاوی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اعضائے وضو صحیح سے ادا نہ ہو، یا فرض ادا نہ ہو یا سنت ادا نہ ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے 3 مرتبہ کلی کر کے کلی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم 4 مرتبہ 5 مرتبہ کر رہے ہیں، وہ اسراف ہو جائے گا، فضول خرچی ہوگی۔ اور اگر ہماری کلی ہی 5 مرتبہ میں ہوتی ہے یا اس سے زیادہ میں ہو رہی ہے تو وہ اسراف نہیں ہوگا، بلکہ اسراف وہ ہوگا کہ جس میں 3 مرتبہ مکمل بہہ گیا اس کے بعد بھی ہم زیادہ بہائیں، وہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہ ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر پانی مارنا یعنی جھپ جھپ مار لینا یہ مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، بہت سے لوگ ایسے کرتے نا، اس طریقے سے مطلب زور سے اپنی آواز نکالتے ہیں چہرہ دھوتے ہوئے، ایسے پھونک مارنا یہ مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ مکروہ ہے، یہ رافضیوں کا، دشمنان صحابہ کا طریقہ ہے، یہ اہل حنوت کا شعار ہے، ہمارا نہیں۔ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، دائیں ہاتھ استعمال نہ کر کے بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، یا بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا کہ میں تو اسی سے وضو کروں گا، یہ میرا اسپیشل پرسنل لوٹا ہے، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ 3 جدید یعنی نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس
کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پہنچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہونٹ اور آنکھوں کو زور سے بند کر لینا یہ مکروہ ہے، اور اگر یہاں پر پانی نہ بہا کے زور سے بند کیا تھا اور حصہ اگر باقی رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، یعنی ہر مکروہ سے بچنا ضروری ہے، یہی سنت ہے۔ اور وضو توڑنے والی چیزیں، اب یہ سمجھ لیں ذرا، وضو توڑنے والی کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا کیا ہے، غور سے سمجھیں۔ پاخانہ یعنی پوٹی کرنا، لیٹرین کرنا، پیشاب کرنا، ٹوائلٹ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانہ ہو یا پیشاب ہو۔ ودی، ودی کا مقصد ہے کہ دیوار سے کودا یا وزن اٹھایا، کسی طرح سے زور سے جھٹکا لگا، زور پڑا اور اس کے استنجے کے مقام سے پانی نکلا، جو بغیر شہوت کے نکلتا ہے، جھٹکا لگنے سے، زور پڑنے سے، وزن وغیرہ اٹھانے سے یا کودنے سے، اس کو بولتے ہیں ودی۔ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی، مزی کا مطلب ہے کہ انسان کو شہوت طاری ہوئی، عضو تناسل میں پیشاب کے مقام میں تندی آئی، تناؤ آیا، اور اس کے بعد اس سے سفید پانی نکلا، چاہے ایک بوند ہو یا زیادہ ہو، سفید پانی نکلا بغیر مزے کے، بغیر مزے کے شہوت طاری ہوئی اور سفید پانی نکلا، اس کو بولتے ہیں مزی۔ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، غسل اس سے بھی فرض نہیں ہوگا۔ منی کا نکلنا، منی اگر مزے کے ساتھ نکلی ہے تب غسل فرض ہو جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، غسل بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ مزے کے ساتھ نہیں نکلی، ایسے ہی نکل گئی بیماری کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے، تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ کیڑا، کیڑا بہت سے لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ شرمگاہ سے کیڑا نکلتا ہے، کیڑا نکلنا۔ پتھری یعنی کہ جیسے گردے وغیرہ میں، مثانے میں پتھری ہے اور وہ باہر آئی نکل کر کے، اس سے، یا مرد اور عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے یہ چیزیں نکلی، یا انسان کو ریح خارج ہوئی، ریح خارج کا مطلب گیس کا پاس ہونا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور شرمگاہ کے سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی، یعنی پیشاب، ودی، مزی، منی، پتھری وغیرہ، کوئی چیز نکلی اور ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہے، سوراخ سے باہر آ گئی اور ختنہ نہیں ہوا ہے اور کھال کے اندر ہے، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت کی شرمگاہ کے سوراخ سے نکلی مگر اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، تب بھی وضو جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے عورت کے مقام سے خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، وہ ناقض وضو نہیں، یعنی کہ عورت کو ایسا پانی آیا کہ اس میں خون نہیں ہے، صرف ایک پانی ہے جو عادتاً رطوبت اس کو آتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کپڑے میں بھی لگ جائے تو کپڑا بھی پاک ہے، عورت کے لیے مسئلہ ہے، یہ سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ مرد یا عورت کے مقام سے، پیچھے کے مقام سے ہوا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے اگر ہوا نکلی، مرد یا عورت کے نکلتی ہے آگے کے مقام سے بھی ہوا، مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے اگر ریح خارج ہوئی یعنی ہوا نکلی، یا ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا تو اس سے ہوا نکلی، اس سے وضو نہیں جائے گا، اس سے وضو، اگر پیچھے کے مقام سے ہوا خارج ہوئی وضو ٹوٹ جائے گا، آگے کے مقام سے ہوا نکلی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا ایسا کوئی زخم ہے کہ جھلی تک پہنچا ہوا ہے تو اس سے ہوا نکلی، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی عورت کے دونوں مقام کا جو بیچ کا پردہ ہے وہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اسے جب ریح آئے تو احتیاط یہ ہے کہ وضو کر لے، نہ جانے آگے کے مقام سے نکلی ہے کہ پیچھے کے مقام سے نکلی ہے۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا۔ بیماری کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ دوائی وغیرہ یا کچھ اور بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں جیسے کچھ اندر کو ڈالا پیشاب کے مقام میں، اندر کو شرمگاہ کے سوراخ میں کو کچھ ڈالا اور وہی چیز واپس لوٹ کر آ گئی، دوائی وغیرہ، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حک نہ لیا،
थूक ना लिया और दवा बाहर आ गई, या कोई चीज़ पाखाना के मकाम में डाली और बाहर निकल आई तो वज़ू टूट गया। हुक्ना का मतलब ये होता है कि डॉक्टर लोग, जिसे हम आजकल एनिमा बोलते हैं, एनिमा जिसे हम बोलते हैं, वो लगाना पड़ता है ज़रूरत के तौर पर। वो अंदर लगाया और दवाई का असर बाहर आ गया, दवाई बाहर आ गई, वज़ू उस कंडीशन में टूट जाएगा। मर्द ने सुराख़ ज़कर में यानी शर्मगाह के सुराख में, पेशाब के मकाम के सुराख में रुई रखी और वो ऊपर से खुश्क है, मगर जब निकाली तो अंदर से तर निकली, इस कंडीशन में वज़ू टूट जाएगा। यूं ही औरत ने कपड़ा रखा और फ़र्ज खारिज में उस कपड़े पर कोई असर नहीं, मगर जब निकाला तो खून या किसी और नजासत से तर निकला, इस कंडीशन में वज़ू टूट जाएगा। खून या पीप या जर्द पानी हमारे जिस्म से, ज़ख़म से या कट गया कहीं से, जिस्म में से खून निकला या पीप निकली, जो पीली वो गंदगी होती है, पीप निकली, या जर्द पानी निकला, छोटे छोटे दानों में से बहुत मामूली सा जर्द पानी निकलता है, सफ़रा। खून या पीप या जर्द पानी कहीं से निकलकर बहा और उस बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज है तो वज़ू जाता रहा। यानी कि ज़ख़म है, खून निकला या उसमें से पीप निकली और वो ज़ख़म के ही दायरे में रहा, अंदर ही, तो वज़ू नहीं टूटेगा। और ज़रा सा भी उससे बाहर निकल के बहा, फ़ौरन वज़ू टूट जाएगा। सुई की नोक चाकू का किनारा लग जाता है और खून उसमें चमक जाता है, बहता नहीं है तो उससे नहीं टूटेगा, और बाहर निकल गया, बह गया, तब वज़ू टूट जाएगा। मिसवाक की या उंगली से दांत मांजे या दांत से कोई चीज़ काटी, उस पर खून का असर पाया, या नाक में उंगली डाली, उस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो बहने के काबिल ना था तो वज़ू नहीं टूटा। यानी कि नाक में उंगली डाली और देखा कि उंगली पर खून लगा हुआ आया, लेकिन वो ऐसा है कि बहने के लायक नहीं था, बूंद नहीं थी ऐसी जो कि बह जाए, तो उस कंडीशन में भी वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर बहा मगर ऐसी जगह बहकर नहीं आया जिसका धोना फ़र्ज है तो वज़ू नहीं टूटा। यानी कि मान लीजिए अंदर यहाँ खून आया नाक में मिसाल के तौर पर, और वो वहीं रह गया कि बाहर नहीं निकला, नीचे तक नहीं आया और वहीं के वहीं रह गया, तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। आँख में दाना था और टूटकर आँख के अंदर ही फैल गया, बाहर नहीं निकला। कान के अंदर दाना टूटा, उसका पानी सुराख से बाहर ना निकला, इन सूरतों में वज़ू नहीं टूटेगा। वही कि मतलब नाक में से खून आया लेकिन वो नर्म हड्डी से नीचे तक नहीं बहा, ऊपर ही रह गया। कान में से निकला लेकिन कान के अंदर ही रहा कि बाहर नहीं निकला। या आँख में दाना था, वो फूट गया और अंदर ही फैल गया कि बाहर नहीं निकला, इस कंडीशन में वज़ू नहीं टूटेगा। ज़ख़्म पर गढ़ा पड़ गया और उसमें से रतूबत चमकी मगर बही नहीं, अंदर ही रही, तो वज़ू नहीं टूटेगा। ज़ख़्म से खून वगैरह निकलता रहा और ये बार बार पहुँचता रहा कि इतना पहुँचने में आ गया कि बहने के लायक पहुँचा गया। अगर बहने के लायक पहुँचा गया तो वज़ू टूट जाएगा, और बहने के लायक नहीं पहुँचा गया तो गौर कर ले कि जो उसने पहुँचा है अगर वो बहने के लायक है तो टूट गया, बहने के लायक नहीं है तो नहीं टूटा। आँख, कान, नाक, पिस्तान वगैरह दाना या नासूर या कोई बीमारी है इनमें से, जो आंसू या पानी इसमें से बहे वो वज़ू तोड़ देगा। यानी आँख में बीमारी है, मान लीजिए आशोब चश्म की बीमारी हो गई, आँखें दुख रही हैं, या कोई दूसरी बीमारी है, या नाबीनापन हो गया, उस कंडीशन में जो आँखों से पानी निकलता है उनके निकलने से वज़ू टूट जाता है। ठीक है, बीमारी की वजह से नॉर्मल पानी निकलता है, रोने से आंसू से पानी निकलता है, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। बीमारी का पानी अगर आँख से निकलता है बीमारी की हालत में तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अब एक अहम चीज़, ज़ख़म या नाक या कान या मुंह से कीड़ा निकला, यानी कान में से कीड़ा निकला या कोई ज़ख़म है उसमें से कीड़ा निकला, या नाक में से कीड़ा निकला, या ज़ख़म से कोई गोश्त का टुकड़ा जिस पर खून या पीप इतना लगा हुआ नहीं था कि बह जाता, बहने के काबिल नहीं था, काबिल सैलान कोई उसमें चीज़ नहीं थी, वो कट कर गिर गया तो वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू नहीं टूटेगा। यानी कि हमारे कान से कीड़ा निकला या नाक से कीड़ा निकला या ज़ख़म से कीड़ा निकला या ज़ख़म से कोई उज़्व
ٹوٹ کے گر گیا اور اس پر اتنا خون لگا ہوا نہیں تھا کہ بہہ جاتا، تو اس کنڈیشن میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہیں جائے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی وضو نہیں جائے گا۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدے میں چلا گیا تھا اور معدے سے واپس آیا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی چھالا تھا، اس کو نوچ ڈالا، اس میں سے پانی نکلا، اس میں سے نکلا ہوا پانی اگر بہہ گیا، بہنے کے لائق نکلا تو وضو جاتا رہا، اتنا پانی نہیں تھا یا نہیں بہا، وضو نہیں جائے گا۔ منہ سے خون نکلا، اب اس مسئلے کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ مان لیجیے ہم باوضو ہیں اور ہم نے تھوکا اور تھوک میں خون آیا۔ اگر اس میں خون آتا ہے، خون اگر تھوک پر غالب ہے، یعنی کہ تھوک میں سرخی آتی ہے، لال تھوک آتا ہے، تھوک میں لالی آتی ہے، تب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر لالی نہیں آتی، خون میں صرف پیلا پن آتا ہے، پیلا پن آتا ہے، سرخی نہیں ہے، پیلا پن ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ دانت میں سے، منہ میں سے خون آیا تھوک میں، اگر تھوک میں سرخی آ گئی، لالی آ گئی، وضو ٹوٹ گیا، اور صرف پیلا پن ہے تو وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خون خود نکل جاتا تو بہہ جاتا، وضو ٹوٹ گیا، اور اتنا پیا کہ بہنے کے لائق نہیں پی پائی، جونک لگ گئی کہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی جو، کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو، انہوں نے خون پیا، یعنی جیسے مچھر نے کاٹا اور اس میں خون اس نے ہمارا پی لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے وضو، مچھر کے نے جو ہمیں کاٹا اور اس نے جو ہمارا خون پیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی مکھی نے بھی، کھٹمل نے بھی اگر ہمارا خون یا پسو نے خون چوسا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناک صاف کی، وضو کی حالت میں تھا اور ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، سوکھا ہوا خون نکلا ناک میں سے، جمع ہوا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے نا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں دونوں باتیں بیان ہو رہی ہیں، وضو توڑنے والے بھی، وضو نہ توڑنے والی بھی۔ کسی کو الٹی آئی، اب الٹی اگر منہ بھر قے یا پانی یا صفرا، یعنی کہ جسے ہم بولتے ہیں نا کہ پت آ رہا ہے الٹی میں، وہ آیا، یا خالی پانی آیا، یا الٹی میں کھانا بھی آیا، اگر منہ بھر الٹی آئی، قے اگر منہ بھر کے آ گئی ہے تب وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی آئی ہے تب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر اگر الٹی آ گئی، اور ایک چیز اور ہے، الٹی بار بار آئی، 2 مرتبہ آئی، 3 مرتبہ آئی، اور اتنی آ گئی کہ منہ بھر کے آ جاتی ہے، اگر ایک بار میں آتی تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اتنی آئی کہ منہ بھر کر نہیں ہے تب نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی کو قے آئی اور اس میں صرف بلغم آیا، بلغم آیا، بلغم وہ جتنا بھی ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون آیا الٹی میں، بہتے خون کی جو الٹی آئی، وہ وضو کو توڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہی کہ اتنا خون آ گیا کہ وہ اس کی سرخی دکھ رہی ہے، تھوک پر غالب آ گئی، اس میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی کو جمع ہوا خون آیا تو جب تک یہ منہ بھر کے نہ ہو تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پانی پیا، معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف و شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی ہاتھوں ہاتھ پانی پیا اور فوراً وہ باہر آ گیا، اور اتنا آ گیا کہ منہ بھر کے آ گیا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور وہ پانی نجس ہے، یعنی ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی قے بار بار آئی اور اتنی جمع ہو گئی کہ ایک بار میں آتی اور منہ بھر قے ہو جاتی تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ قے میں صرف کیڑے نکلے، یعنی کہ منہ سے کیڑا نکلا یا سانپ نکلا، تب وضو نہیں جائے گا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ سانپ اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ الٹی میں پھر باہر آتا ہے۔ اگر وہ ایسی الٹی آئی کہ کچھ اور نہیں نکلا، خالی سانپ نکلا یا کوئی کیڑا نکلا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونے سے وضو جاتا رہتا ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کے، یعنی اس کے ساتھ میں شرط یہ ہے کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں، یعنی کہ اگر پورے طور سے دونوں سرین، یعنی کہ دونوں طرف کی سائڈ ہیں اس کی نیچے جمی ہوئی ہیں بالکل، اس طرح سے اگر
کوئی بیٹھا ہوا ہے ایسی حالت میں ایسی حیت پر بیٹھا ہے اور وہ سویا، اور اتنا سویا کہ نیند میں غافل نہیں ہوا، مثلا اکڑوں بیٹھ کر سویا، یا چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر، یا ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر سویا، مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک نیچے ٹکی ہوئی، یا دونوں سرینیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں، یا کسی جانور کے پیٹھ پر ننگی پیٹھ پر سوار ہے، یا جانور ڈھال میں اتر رہا ہے، یا دو زانو بیٹھا ہوا ہے، پیٹھ رانوں پر رکھا کہ دونوں سرین جمے نہ رہیں، یا چار زانو ہے اور سر جو ہے زانو یا پنڈلیوں پر ہے، جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں، اس حیت پر سو گیا، ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا۔ یعنی کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور دونوں سرین پورے طور سے نیچے جمے ہوئے ہیں اور اس میں سویا اتنا کہ غافل نہ ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن سرین اوپر ایک بھی اٹھا ہوا ہے، یا اتنا غافل ہو گیا کہ نیند میں اسے ہوش ختم ہو گیا، یا پھر سویا سائیڈ سے لیٹا ہوا تھا، جانور کی ننگی پیٹھ پر سوار تھا، یا جانور پر سوار تھا وہ ڈھال سے اتر رہا تھا اور اس حالت میں سو گیا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکا لینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ آدمی بیٹھا ہے اور اس کو اونگ آ رہی ہے، یا بیٹھا ہے جیسے کہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے جمعے کے دن خاص کر کہ لوگ جو ہے وہ جھونکا لیتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اتنا ہو گیا کہ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ وہ جھونکا تیز آیا یہاں تک ہے کہ گر بھی گیا اور ایک دم آنکھ کھل گئی، اس سے وضو اس کنڈیشن میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک چیز اور ہے، بے ہوشی اور جنون یعنی پاگل پن، اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بے ہوش ہو گیا، وضو کی حالت میں تھا، بے ہوش ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ پاگل پن طاری ہوا، چاہے ذرا سی دیر کوئی ہوا ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اتنا نشہ کسی نے کر لیا وضو کرنے کے بعد کہ اس کے پاؤں یا اس کا جسم لڑکھڑانے لگا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی کو ہنسی آئی، نماز پڑھتے ہوئے کسی کو ہنسی آئی، اور ہنسی کی آواز اتنی تیز ہے کہ اس کے کوئی آس پاس والے سن لیں اس کو، یعنی دوسرا شخص اس ہنسی کی آواز کو سن لے، اور کوئی نہیں بھی ہے اور اتنی تیز ہنسی آ گئی کہ سن سکتا ہے کوئی پاس والا، تو اس کنڈیشن میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ہنسی صرف اتنی آئی کہ اس نے خود ہی سنی، یعنی اتنی آئی کہ وہ صرف خود سن سکتا تھا، دوسرا نہیں سن سکتا اس ہنسی کو، بس اتنی آواز ہوئی، اس سے زیادہ نہیں، تو اس کنڈیشن میں نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتنی تیز نماز میں ہنسا کہ دوسرا سن سکتا ہے یا دوسرے تک آواز پہنچ سکتی تھی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ صرف خود کے کانوں تک ہی آواز پہنچ سکتی تھی، اتنی آواز آئی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی مسکرایا، صرف مسکرایا، تو اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، مسکرانے سے، یا مطلب مسکرایا بھی ایسا کہ دانت بھی نکل گئے اور آواز بالکل نہیں ہوئی، تو اس سے نماز نہیں جائے گی۔ مباشرت فاحشہ، مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے مس کر دے، یعنی کہ ٹچ کر دے، ملا دے، تو اس کنڈیشن میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک ہے کہ عورتیں آپس میں بھی اگر ایسا کر لیں تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی بیان ہو چکا ہے کہ اس حالت میں اگر مزی نکلتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بخوبی آپ نے سمجھ ہی لیا ہے۔ یعنی پیشاب کا آنا، پاخانہ کا آنا، مزی کا آنا، ودی کا آنا، منی کا آنا، خون کا اتنا نکل جانا کہ بہنے کے لائق ہو، پیلا پانی جس کو صفرا بولتے ہیں، دانے وغیرہ میں سے آنا، یا چھالے میں سے پانی نکلا بہنے کے لائق، ان سب کنڈیشن میں ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز کی حالت میں اور اتنی تیز ہنس گیا کہ کوئی دوسرا اس کو سن سکتا ہے، دوسرے لوگوں تک آواز پہنچے گی، اس کنڈیشن میں بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ بھر کر کے قے آ گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔
باقی اس کے اور الگ بھی کچھ مسائل ہیں وضو کے، وہ انشاءاللہ عز و جل کل بیان کر دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔